کہاں آج پاکستان پیس میکر دنیا میں بن گیا، دنیا کے ملکوں میں جو آپس میں لڑائی ہیں ان کو اکٹھا کر رہا ہے، اور خاص طور پہ انشاءاللہ امہ کو ہم اکٹھا کرنے میں اپنا پورا رول ادا کریں گے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان اب پاکستان صلح کروانے کی کوشش کرے گا تاکہ جو ایک کولڈ وار کی کیفیت ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان وہ ختم ہو سکے۔ مجھے تو یہ بیان ذاتی طور پر بڑا ہی مذاق خیز لگتا ہے، یا اس سے پہلے جب عمران خان صاحب اور ان کے حامی اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں تب بھی میری کیفیت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے وزن سے بڑھ کر چھلانگیں لگانے کی پتہ نہیں کیا عادت ہے اور کیا یہ خبط ہے ان پر طاری۔ آپ کو اگر یاد ہو اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان داغ دیا تھا کہ جی ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائیں گے، اور اس کے لیے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، اور جناب آنیاں جانیاں کبھی اس شاخ پہ جھول رہے ہیں کبھی اس شاخ پہ جھول رہے ہیں، اور جب بس جناب صلح ہونے ہی والی ہے اور پاکستان امہ کا لیڈر بننے والا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے عظیم لیڈر بن گئے ہیں جو دنیا میں امن پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو نوبیل انعام ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ سارا جو جوش و خروش تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور اب آپ نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا ہوگا کہ جو وہ صلح کی کوششیں تھیں وہ کہاں گئیں، اور وہ تنازع اپنی جگہ اسی طرح سے موجود ہے۔ اس کے بعد ان کو خیال آ گیا کہ نہیں اب ہم نے جو عرب اسرائیل تنازع ہے وہ حل کروانا ہے، ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے اسرائیل کے تسلط سے، اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ نیو یارک گئے، اور اس پورے دورے کا حاصل وصول جو تھا وہ بس یہ تھا کہ ایک سی این این کی اینکر کو انہوں نے دانت کھٹے کر دیے، اور جو ہے واپس آ کے اپنے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلوائے، نوٹوں کے ہار ڈلوائے، بڑی شاباشی سمیٹی، لیکن وہ تنازع اس کے باوجود وہیں کا وہیں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یاد ہو ایک دفعہ ہم خود جو تھے وہ سعودی عرب کو سبق سکھانے چلے تھے کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے، اور عمران خان صاحب ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے، لیکن ایونچولی ہوا کیا، جب ہم نے لین کرنا شروع کیا ترکی کی طرف تو سعودی عرب ناراض ہو گیا، اور ہمیں کیونکہ ہم تو ہر وقت جو ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ملک چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں ادھار دے یا قرض دے، تو آخر پھر ہمیں نیمے ہو کے واپس سعودی عرب کے پاس جانا پڑا، اور وہ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی پڑی، اور ان سے ہم رقم اور چاول لے کے آئے، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جو جہاز دیا تھا نیو یارک جانے کے لیے وہ جہاز ہی واپس لے لیا تھا انہوں نے، اور ان کو واپس آنے کے لیے علیحدہ انتظام کرنا پڑا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو ملیشیا میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں شرکت کرنے جانا تھا عمران خان صاحب نے، وہاں بھی کچھ اس قسم کے بیانات دیے عمران خان صاحب نے کہ جی ہمارے دوست ملک ناراض ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد ہماری مجبوریاں تھیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کی اتنی مجبوریاں ہیں اور ان 3 سال میں آپ کو اس قسم کے بیانات کی وجہ سے ہزیمت آلریڈی اٹھانی پڑ چکی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی یہ جو خوش گمانی ہے کہ آپ امہ کے لیڈر بن سکتے ہیں، اور آپ کی عالمی سطح پر اتنا اثر و رسوخ ہے کہ لوگ آپ کی ہینڈسمنس سے متاثر ہو کر جو ہے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور وہ سارا کچھ بھول جائیں گے، اور آپ کے کہنے پر وہ اپنے تاریخی تنازعات ختم کر دیں گے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر میں استعمال کر لیں۔ اپنے گھر میں تو آپ کا یہ حال ہے کہ آپ جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی شکل دیکھنے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ آپ کی اپنی پارٹی میں یہ حال ہے کہ جو آپ کے لیڈران کرام ہیں وہ علیحدہ علیحدہ گروپ بنا کر پھر رہے ہیں، کسی ایک کی دوسرے سے بنتی نہیں ہے، کسی ایک وزیر کی دوسرے وزیر سے نہیں بنتی، ایک وزیر وزارت چھوڑتا ہے تو دوسرا اس کی وزارت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو جو ہے کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا اس میں، جیسے آپ نے شبلی فراز اور
فواد چودھری کے کیس میں دیکھا ہوگا، جب سائنس کی وزارت ایک نے چھوڑی اور دوسرے کو ملی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سارے بیانات ہی تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں چودھری سرور نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، پرویز الہی نے اپنا بنایا ہوا ہے، علیم خان نے اپنا بنایا ہوا ہے، عثمان بزدار نے اپنا بنایا ہوا ہے، یہی حال سینٹر میں ہے۔ ان کے درمیان تو آپس میں آپ تصفیہ کرا نہیں سکتے۔ پھر آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ جو آپ کا تجارت کا پوٹینشل ہے اس کا ہارڈلی 5-10% آپ ٹیپ کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ تو آپ آپس میں جو ہے سالو نہیں کر سکتے، حالانکہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کی ثقافت ہے، ایک ہی طرح کے مسائل ہیں، لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کے کہنے پر دنیا جو ہے وہ اپنے مسائل اور اپنے تنازعات جو ہے ان کو بھول جائے گی اور آپ کو کہے گی کہ بس آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ آ گئے ہیں اور اب جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ سو اب یہ ایک نیا مذاق انٹرنلی بھی اور ملک سے باہر بھی بننے جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب چین میں اور امریکہ میں دو سپر پاوروں میں جو ہے وہ صلح کرائیں گے۔ ایک ایسا وزیر اعظم، ایک ایسے ملک کا اور ایک ایسی حکومت کا سربراہ جو اپنی ضروریات کے لیے ان دونوں ملکوں پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ میری تو جمپل جو ہے وہ دیہات کی ہے، سو دیہات میں چودھریوں کے مسائل جو ہیں نا وہ مزارے حل نہیں کرتے ہوتے، مزارے صرف چودھریوں سے امداد لیتے ہیں، ان پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں پولیٹیکل سائنس کی، کانفلکٹ ریزولوشن کی، آپ ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے چیزوں کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ ویکنس جو ہے اس سے آپ کسی چیز پر ناصر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ بڑھ بڑھ کر ان محفلوں میں جانے کی کوشش کریں اور ان مسائل کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے توجہ دو، میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، تو آپ اپنا مذاق ضرور بنوائیں گے، اس سے نتیجہ کوئی نکلنے کا امکان نہیں ہے۔ آج اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔